مہمان جس گھر میں آتا ہے اس گھر میں خیر اور برکت آتی ہے۔ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ مہمان ہمارے دسترخوان پر ہمارا نہیں کھاتا بلکہ وہ اپنے مقدر کا کھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر اس گھر میں جس میں مہمان آتے ہیں اور جس میں مہمان کو کھانا کھلایا جاتا ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ آتی ہے جتنی تیزی سے چھری اونٹ کے کوہان میں پہنچتی ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ یعنی اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے اس میں ہڈی نہیں ہوتی، چربی اور گوشت بھرا ہوا ہوتا ہے، اس میں چربی اور گوشت کوہان اونٹ کے کوہان کے اندر ہوتا ہے، تو چھری بڑے آسانی سے بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنی آسانی سے جتنی جلدی سے اونٹ کے کوہان میں چھری گھس جاتی ہے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اور جلدی جو ہے وہ خیر اور برکت آتی ہے اس گھر میں جس گھر میں مہمان آتا ہے۔ یہ پہلی حدیث میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے، اور یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں مہمان کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ وہ مسلمان جو مہمان کو خیر و برکت کا ذریعہ سمجھتے تھے، آج کے ٹائم میں وہی مسلمان ہیں جو مہمان کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، ایک ٹینشن والی چیز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ مہمان جب آتا ہے تو وہ برکت لے کر آتا ہے، خیر لے کر آتا ہے۔ تو یہ پہلی حدیث ہو گئی۔ ایک دوسری حدیث آپ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ اس حدیث میں تین باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں، تین باتیں۔ اور وہ تین باتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، نمبر 2 مہمان کا اکرام کرنا، نمبر 3 بھلی بات کہنا ورنہ خاموش رہنا۔ اور آپ غور کریں کہ تینوں باتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان سے جوڑا ہے۔ کیا فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، تو پتہ یہ چلا کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ایمان کا حصہ ہیں۔ اسی وجہ سے اس میں دوسری چیز کیا تھی؟ مہمان کا اکرام کرنا۔ تو جب ہم لوگ مہمان کا اکرام کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں، تو یہ مہمان نوازی اور ضیافت ایسی چیز ہے کہ اس سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ مہمان نوازی اگر ہمارے اندر نہ ہو، ہمارے اندر پڑوسی کو تکلیف دینے والی اگر چیز موجود ہو اور بلا وجہ کی باتیں اگر ہم لوگ بولتے ہیں تو ایمان ہمارا مکمل نہیں ہے۔ تو مہمان نوازی اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اس کو حضور نے ایمان سے جوڑا ہے۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ بھی ایسی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مہمان نواز تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر مہمان آتے جاتے رہتے تھے۔ بعض دفعہ 1-2 مہمان آتے تھے، بعض دفعہ تو پورا گروپ آتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ کے ساتھ تمام مہمانوں کا اکرام فرماتے تھے، ان کی ضیافت فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حمیدہ کو شمار کراتے ہوئے بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے تھے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ اٹھاتے تھے، یعنی